تو آپ پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنا علما، ربی زدنا علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اعوذ بک من ذہن سے نکل گیا۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوۃ لا یستجاب لها، آمین یا رب العالمین۔ ہاں جی، ہم نے پڑھنی ہے محمد عربی۔ اس میں حضرت عبداللہ کی پیدائش اور ان کے سارے معاملات ہم پڑھیں گے کہ عبداللہ کو خدا داد حسن ملا تھا، اٹھتی ہوئی جوانی تھی جو حسن کو دوبالا کر رہی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے بارے میں جی، چہرہ کیا تھا، چاند کا ٹکڑا تھا، ہر دیکھنے والی آنکھ ان پر فدا تھی، اور بتھیری عورتوں نے ان سے شادی کی آرزو مند تھیں۔ نظر والا واقعہ ہوا تو گھر گھر اس کا چرچا ہو گیا، اس سے ان کی عظمت اور بڑھ گئی اور سب دل و جان سے انہیں چاہنے لگے۔ نظر یہ کہ وہ جو انہوں نے نظر مانی تھی ان کے والد نے نا، یہ اس حوالے سے بات ہے۔ چنانچہ بہت سی عورتوں نے نکاح کی خواہش کی اور کوشش بھی کی، لیکن یہ شرف سب کو کیسے ملتا کہ وہ ایک ہی کی قسمت میں تھا۔ ان کے بیٹے کی ماں کون ہوگی یہ بھی خدا کے یہاں طے تھا۔ ان کی شادی آمنہ سے ہوئی جو قریش کی سب سے معزز خاتون تھیں اور بنی زہرہ کے سردار کی بیٹی تھیں۔ باپ نے بیٹے کی طرف سے نکاح کا پیغام دیا، آمنہ کے گھر والوں نے اسے باعث شرف سمجھا اور خوشی خوشی تیار ہو گئے۔ پھر چٹ پٹ شادی ہو گئی۔ دستور تھا کہ دولہا شادی کے بعد 3 دن سسرال میں رہتا۔ عبداللہ بھی 3 دن سسرال میں رہے، پھر گھر چلے آئے، ساتھ میں دلہن بھی آئی۔ اس وقت عبداللہ کی عمر تقریباً 17 سال تھی۔ شادی کو ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے۔ تاجروں کا ایک کارواں شام جا رہا تھا، اس کے ساتھ عبداللہ بھی ہو لیے۔ پھر واپسی میں مدینہ سے گزرے، یہاں ان کے باپ کا ننیال تھا۔ تھکے تو تھے ہی، دم لینے کے لیے ٹھہر گئے، اتفاق سے بیمار پڑ گئے۔ ساتھیوں نے انہیں وہیں چھوڑ دیا اور مکہ کا رخ کیا۔ وہاں پہنچ کر باپ کو بیماری کی خبر دی۔ عبدالمطلب نے بیماری کا حال سنا تو فوراً بڑے بیٹے حارث کو مدینہ دوڑایا کہ وہاں جا کر بھائی کی تیمارداری کرے اور جب وہ اچھے ہو جائیں تو اپنے ساتھ لے کر آئیں۔ لیکن افسوس، حارث نے اپنے بھائی عبداللہ کو نہ دیکھا۔ وہ انہیں اپنے ساتھ مکہ نہ لائے کہ باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتیں، دلہن کے دل کو قرار آتا اور قوم کی تسکین کا سامان ہوتا۔ کیا کرتے، قسمت ہی میں نہ تھا۔ کچھ دن پہلے ہی عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا اور جسم سپرد خاک ہو چکا تھا۔ باپ سے دور، دلہن سے دور، قوم سے دور اور بہت دور۔ حارث واپس آئے تو عبداللہ کے بجائے عبداللہ کی موت کی خبر لائے۔ کسے معلوم تھا کہ شام کا یہ سفر آخرت بننے والا ہے، اور جہاں عبداللہ کی جان بچانے کی تدبیر کا سراغ لگا تھا، وہیں اللہ کا فرشتہ پروانہ موت لے کر اترنے والا ہے۔ مدینہ جہاں سے لوگ کل عبداللہ کی نئی زندگی کا پیغام لے کر آئے تھے، آج وہیں سے عبداللہ کی وفات کی حسرت ناک خبر آ رہی ہے۔ خبر بڑی دردناک تھی، نوجوان کی موت، وہ بھی عبداللہ جیسے نوجوان کی، جس نے سنا تڑپ اٹھا۔ عبداللہ نے نئی زندگی پائی تھی، ان کی جان بچنے پر سب کو غیر معمولی خوشی تھی۔ اچانک موت کی خبر سن کر لوگوں کو غیر معمولی رنج ہوا۔ زندگی کیسے پائی تھی؟ وہ جو نظر مانی تھی نا ان کے والد نے، انہوں نے نظر مانی تھی، وہ جب انہوں نے 100 اونٹ ان کو قربانی دی تھی حضرت عبداللہ کے عوض، حضرت عبدالمطلب نے جی، انہوں نے ان کے عوض کے، کیونکہ ان کو خواب اس طرح آیا تھا کہ اونٹ ذبح کر لے، کیونکہ انہوں نے منت مانگ لی تھی کہ میں اپنی بیٹی کی قربانی کروں گا، وہ جو اس پر تھی، تو جو میرا بیٹا ہوگا، تو وہ سب سے چھوٹا تو حضرت عبداللہ ہی تھے سب سے چھوٹے۔ تو پھر قرآندازی میں انہوں نے، کسی نے ان کو کہا کہ قرآندازی، یہ جو آپ نے پیچھے پڑھا ہے کہ قرآندازی ہوگی کہ جب تک عبداللہ کا نام آتا رہے گا نا
تب تک پرچیاں نکالتے رہنا. تو جب تک ان کا نام آتا رہا اور پھر 100ویں دفعہ جا کے اونٹ کی باری آئی تھی. ایسا کوئی سلسلہ تھا کہ یہاں پھر انہوں نے قربانی کی تھی 100 اونٹ کی اچھا. فدیہ کے طور پہ. اب آپ دیکھتے ہیں کہ جو قصاص ہوتا ہے قتل کا وہ بھی اسی طرح ہے. 100 اونٹ کی قربانی دینی ہوتی ہے جو غلطی سے کسی کوئی قتل کر دے مسلمان کو. تو اسی طرح سے وہ زندگی ملی تھی نا، لیکن شادی کے کچھ ہی عرصے بعد اس طرح سے وفات ہو گئی. خبر بڑی دردناک تھی. یہاں سے ہو گیا. بوڑھے باپ پر تو رنج اور غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا. صدمے سے دل پاش پاش ہو گیا. عبداللہ کی موت پر صبر آئے تو کیسے، اور آمنہ کا تو سہاگ ہی اجڑ گیا. دل کی دنیا ویران ہو گئی. سارے ارمان حسرتوں میں تبدیل ہو گئے. بیٹے شور نہیں کرو. کتنی امیدیں تھیں جو خاک میں مل گئیں. کتنے حسین خواب تھے جو شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے. کتنی آرزویں اور تمنائیں تھیں جو سینے میں ہی دفن ہو کر رہ گئیں. کل جو خاتون قریش کی نازنینوں کی نگاہ میں قابل رشک بنی ہوئی تھی، آج اس کی حالت قابل رحم تھی. جو سر دوسرے سروں کے درمیان شرف اور عزت سے اونچا ہو رہا تھا، آج وہ رنج اور غم سے وبال دوش بنا ہوا تھا. عبداللہ کا انتقال ہوا تو آمنہ امید سے تھی. اللہ کی قدرت. کچھ ہی پہلے حبل دیوتا عبداللہ کی جان لینے پر تلے ہوئے تھے، مگر اللہ نے انہیں بھینٹ چڑھنے سے بچا لیا. اس وقت تک ان کے پاس اللہ کی ایک عظیم امانت تھی، انسانیت کی سب سے بیش قیمت متاع تھی. جب تک وہ کسی اور کے سپرد نہ ہو جائے، ناممکن تھا کہ عبداللہ اس دنیا سے چلے جائیں. اب وہ امانت آمنہ کو سونپی جا چکی تھی. عبداللہ سے اللہ کو جو کام لینا منظور تھا وہ پورا ہو گیا، تو اللہ نے انہیں اٹھا لیا. اب کوئی فدیہ کام نہیں آ سکتا تھا. تقدیر کا فیصلہ اٹل تھا. ہوئی پہلوئے آمنہ سے ہویدا، دعائے خلیل اور نوید مسیحا. 2 شنبہ کا دن تھا اور ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی کہ آمنہ کے یہاں ولادت ہوئی. نو مولود بچہ بہت ہی خوبصورت تھا. چاند بھی اس کے سامنے پھیکا تھا. آمنہ نے اسے خسر عبدالمطلب کو خبر کی کہ آ کر پوتے کو دیکھ لیں. عبدالمطلب، خسر جو ہے نا عربی میں کہتے ہیں سسر کو. عبدالمطلب دوڑے ہوئے آئے اور نظر پڑتے ہی کھل اٹھے کہ ایک تو لڑکا تھا اور وہ بھی عبداللہ کا. وہ خوشی سے نہال ہو گئے. چنانچہ بچے کو گود میں لیا، سینے سے لگایا، ماتھے پر بوسہ دیا، پھر اسے لیے ہوئے کعبہ پہنچے اور اس کا طواف کیا اور بچے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی ہیں ہر لحاظ سے قابل تعریف، وہ جسے سب پسند کریں، سب اچھا کہیں. پھر ولادت کے 7ویں دن عبدالمطلب نے اونٹ ذبح کرایا اور قریش کی دعوت کی. لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے تو کسی نے پوچھا، عبدالمطلب کیا وجہ ہے کہ آپ نے پوتے کا نام محمد رکھا، خاندانی نام کیوں نہیں رکھا؟ عبدالمطلب بولے، میں نے چاہا کہ آسمان پر بھی اس کی تعریف ہو اور زمین پر بھی، خالق کو بھی وہ پیارا ہو اور خلقت کو بھی. قریش میں اونچے گھرانوں کی عورتیں اپنے بچوں کو دودھ خود نہیں پلاتی تھیں. دیہاتوں سے دائیوں کی ٹولیاں آتی اور وہ بچوں کو اپنے یہاں لے جاتی، ان کو دودھ پلاتی، ان کی پرورش اور پرداخت کرتی. پھر جب وہ بڑے ہو جاتے تو واپس کر جاتی اور دوسرے بچے لے جاتی. اس سے بچے خوب تندرست رہتے اور فصیح عربی بھی سیکھ لیتے. مگر دائیوں کے آنے کے موسم متعین تھے. سارا جو ہے وہ اردو سے لیا گیا ہے، سیرت النبی سے. یہ جو ہے نا آسان لفظوں میں بتایا گیا ہے اور سیرت نبی میں بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے. اچھا، یہ میں نے یہاں سے پڑھا ہے. یہاں پر جو ہے نا آپ کو آیتوں کے حدیثوں کے حوالے نہیں ملتے، لیکن جب آپ سیرت النبی پڑھتے ہیں یا آپ رحیق المختوم پڑھتے ہیں وہاں آپ کو حوالے ملیں گے. ٹھیک ہے. اس میں انہوں نے سادہ الفاظ کر کے لکھا ہے عام فہم کے لیے. ٹھیک ہے، لیکن یہ یہاں سے مجھے آگے پتہ ہے. ٹھیک ہے، ہاں پڑھ لیتے ہیں نا. یہ بس وہ تھوڑا ہی رہ گیا، ایک پیج ہے اور شاید، کیونکہ وہ جو کلاس لی تھی نا میں نے اس میں انہوں نے یہ یہاں سے پڑھایا تھا. آخر ایک پیج رہ گیا نا، وہ پڑھ لیتے ہیں. تو صوفیہ نے بس کچھ ہی دن دودھ پلایا تھا کہ قبیلہ بنی سعد کی دائیاں آ گئیں. دائیاں بچے تلاش کرنے لگیں. وہ گھروں میں جاتی، ماؤں کو اپنی خدمت پیش کرتی. مائیں جس کو پسند کرتی اور اپنا بچہ اس کے حوالے کر دیتی. ساری ماؤں نے دائیاں چن لیں اور ساری دائیوں کی گودیں بھر گئیں. ہاں صرف ایک دائی رہ گئی. اس کو کسی نے نہ پوچھا
اس لیے اس لیے یہ اس میں نظر نہیں آیا، اس لیے کہ ذرا کمزور اور لاغر تھی، مفلسی کا بھی شکار تھی۔ یہ تھی ابو ذؤیب کی بیٹی حلیمہ، اور بچہ بھی صرف ایک ہی رہ گیا کہ دائیاں اس سے دور ہی دور رہیں اور کوئی اسے لینے کے لیے تیار نہ تھا۔ وہ بچہ تھا عبداللہ کا بیٹا محمد۔ دائیوں نے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہے، باپ کے سایہ سے محروم ہے، اس لیے انہوں نے اس کی طرف توجہ نہ کی۔ انہوں نے اس کی پرورش کو حقیر جانا اور اس کو دودھ پلانا بے سود سمجھا۔ وہ بولی، اس یتیم کو لے کر کیا کریں، اس کا دادا ہمیں کیا دے گا، ماں بھی سے بھی کیا مل جائے گا۔ اب واپسی وقت آ گیا اور دائیوں نے گھر لوٹنے کا ارادہ کیا۔ ہر ایک خوش تھی کہ اس کی گود میں بچہ تھا۔ حلیمہ کا شوہر بھی ساتھ تھا، اور حلیمہ نے اسے کہا، بخدا مجھے شرم آتی ہے کہ ساری سہیلیوں کی گودیں بھری ہوئی ہوں اور ایک میری ہی گود خالی رہے۔ میں تو جاتی ہوں اس یتیم کو لیے لیتی ہوں، خالی ہاتھ لوٹنے سے یتیم کو لے جانا بہرحال بہتر ہے۔ شوہر نے کہا، جاؤ لے آؤ، کیا حرج ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی میں برکت دے۔ چنانچہ حلیمہ بچے کو لینے کے لیے آمنہ کے پاس پہنچی۔ آمنہ کو ملا تھا کہ ان کے لال کو کسی نے پوچھا، سہیلیوں کے بچے ہاتھوں ہاتھ لیے، مگر ان کے جگر پارے کو کسی نے لینا گوارا نہ کیا۔ حلیمہ نے بچے کو لیا تو آمنہ کا بجھا ہوا چہرہ بھی خوشی سے دمک اٹھا۔ حلیمہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھاتی سے لگایا اور آمنہ میں سوکھی پستان دے دی جس میں دودھ برائے نام ہی تھا، لیکن حلیمہ کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ پستان منہ میں دیتے ہی انہیں ایسا معلوم ہوا کہ جیسے دودھ کی سوتیں جاری ہو گئیں، یکایک چھاتی بھر گئی اور بچہ دودھ پی رہا تھا اور دودھ اس کے منہ سے ٹپک رہا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیر ہو چکے تو حلیمہ کے بچے نے بھی جی بھر کر پیا، حالانکہ اس سے پہلے تنہا اسی کے لیے دودھ ناکافی ہوتا تھا۔ پیتا لیکن کبھی سیر ہونے کی نوبت نہ آتی، چھاتی چوستا اور چوس کر رہ جاتا۔ حلیمہ کی ایک اونٹنی تھی، دبلی پتلی، بالکل مریل۔ بھوک لگی تو شوہر اسے دوہنے اٹھے۔ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ تھن جو ہمیشہ سوکھا رہتا تھا آج بالکل بھرا ہوا تھا اور دودھ خود بخود نکل پڑ رہا تھا۔ اس میں کٹا ہوا ہے، پکچر نہیں آئی ساری۔ شوہر نے خود بھی پیا، بیوی کو بھی پلایا اور دونوں نے جی بھر کر پیا۔ رات ہوئی تو دونوں نے بچوں کو پہلو میں سلا لیا، پھر خود بھی سو رہے۔ نیند اتنے آرام سے، کیا آگے لکھا ہے، آرام اور چین کسی کے بالکل ہی بے خبر ہو گئے۔ پھر صبح ہوئی تو شوہر بولا، حلیمہ کیا خیال ہے، بخدا بہت مبارک بچہ پا گئی تم۔ تو وہ بولی کہ بخدا میرا بھی یہی خیال ہے۔ پھر دائیوں کا قافلہ گھروں کو لوٹا۔ حلیمہ کی گدھیاں آگے آگے تھی اور مستانہ وار بڑھ رہی تھی۔ سہیلیوں نے یہ دیکھا تو آواز دی، واہ رے ابو ذؤیب کی بیٹی، ذرا ٹھہرو نا، ہمیں بھی تو آ لینے دو۔ ارے یہ وہی گدھیا تھی جس پر تم آئی تھیں، یہ تو راستے میں رک جاتی تھی، بار بار تم پیچھے ہو جاتی تھی۔ حلیمہ نے کہا، ہاں بخدا یہ وہی ہے۔ سہیلیاں بولی، بخدا یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ یہاں پہ اختتام ہو گیا اس چیپٹر کا۔ تو آگے ہم نے جو پڑھنی ہے، زیادہ راہ میں نے آپ کی نکالی نہیں، اور قرآن کا تھوڑا سا ہم نے پڑھنا ہے کے حوالے سے 2 احادیث اس میں سے پڑھیں گے بس، پھر اس کے بعد ہم قرآن شروع کر لیں گے۔ اس میں 2 حدیثیں تھیں کہ قرآن کی سفارش کے حقدار کون ہوں گے، یعنی قرآن کن کی سفارش کرے گا۔ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز قرآن سفارش کرے گا اور اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ پڑھنے والوں کے حق میں جھگڑا کرے گا اور اپنی بات منوائے گا۔ جس نے قرآن کو اپنا پیشوا اور رہبر تو پتہ ہی ہے نا آپ کو کون ہوتا ہے، رہبر بنایا، اسے جنت کی طرف لے جائے گا، اور جس نے اسے پیچھے ڈالا اسے جہنم میں لے جائے گا۔ اب پیچھے ڈالنے کا 2 مطلب ہے، جس طرح رہبر کے 2 مطلب ہیں۔ رہبر تو ہوتا ہے نا کہ جو راستہ آپ کو دکھا رہا ہے آپ اس راستے پہ چل پڑے، لیکن اس کا عام مفہوم اگر لیں کہ صرف قرآن پڑھنے سے اگر آپ اس کا مفہوم لیتے ہیں تو صرف قرآن پڑھنے سے آپ راستے پر نہیں چل سکیں گے، اور پیچھے پھینکنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا،
اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے اس کو بند کر کے، وہ بھی اوبویسلی وہ تو ہے ہی بند کر کے رکھنا، یا اگر آپ دیکھیں کہ آپ صرف عربی پڑھتے ہیں اور اس پر آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ عمل کیسے کرنا ہے، تو وہ پیچھے پھینکنے والی بات ہے، کیونکہ آپ عمل نہیں کر رہے. جب آپ اس کو پڑھ نہیں رہے تو آپ عمل بھی نہیں کر رہے، کیونکہ آپ اس کو سمجھ ہی نہیں رہے. آپ نے پڑھی سورہ فاتحہ نماز میں، لیکن اگر آپ کو اس کے معنی نہیں پتہ کہ اس کی حکمت کیا ہے، کیوں یہ صورت اللہ تعالیٰ نے نماز میں رکھی، اور صرف اسی کے بغیر نماز کیوں نہیں ہو سکتی، تو یہ ساری وجوہات ہیں. عزت کا لباس اور رب کی رضا. قرآن مجید اپنے پڑھنے والوں کی مغفرت اور بخشش کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے مندرجہ ذیل 3 باتوں کا مطالبہ کرے گا. یا اللہ اسے عزت کا لباس پہنا، چنانچہ قرآن مجید کی سفارش پر اس کے پڑھنے والوں کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا. قرآن مجید دوبارہ اپنے قاری کے لیے درخواست کرے گا، چنانچہ دوسری مرتبہ اسے عزت کا لباس پہنایا جائے گا. قاری کے لیے قرآن مجید تیسرا مطالبہ یہ کرے گا، یا اللہ اس سے راضی ہو جا، تو قرآن مجید کا یہ مطالبہ بھی قبول کیا جائے گا. تو نیک اور معزز فرشتوں کی معیت اس کے حوالے سے ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت میں مہارت رکھنے والا قیامت کے دن نیک اور معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ. یہ تھی 2 حدیثیں جو ہم نے اس میں سے دیکھی. اچھا، اب ہم نکال لیتے ہیں اپنا سبق. آیت نمبر مجھے بتائیں ہم نے کہاں سے بھلا پڑھنی تھی؟ میں نے تو آگے بھی لیکچر پڑھا ہے، میرا خیال ہم نے 91 سے پڑھنی تھی. آپ کی اسکرین اسٹل ہے، شیئر نہیں ہو رہا. اچھا، اسکرین شیئر نہیں ہو رہی، 1 منٹ میں دیکھتی ہوں. ٹھیک ہے، اپنا دیکھو اس کو 89 تک، یعنی ہم نے 90 پڑھنی ہے. اب بتائیں ایمان شیئر ہو رہی ہے؟ ایمان ان میوٹ کر کے بتائیں شیئر ہو رہی ہے اسکرین؟ جی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. آیت نمبر ہم نے پڑھنی ہے 90. پہلے پارے کی آیت نمبر 90 پڑھنی ہے. آپ نے لے لیا ایمان قرآن؟ میں نے ابھی آرڈر کیا، ابھی نہیں آیا. اچھا، آرڈر کر دیا، چلیں آ جائے گا. ٹھیک ہے. 90 بولیے نا آپ نے؟ 89 سے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جوس پی رہا ہے، میں اس کی مٹھائی کرتی ہوں. کیوں جوس پی؟ آپ نے بسکٹ کھایا؟ وہ آپ کے لیے لایا تھا نا بسکٹ. جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ. جی، آپ نے کہا کہ 89 پڑھنی ہے تو یہاں سے پڑھیں گے. اچھا ٹھیک ہے، 90 سے پڑھتے ہیں. میں وہی آپ کو کہہ رہی ہوں، 90 سے ہی میں نے تیار کیا تھا لاسٹ ٹائم. اچھا، آیت نمبر 90 ہے. بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. ایمان آپ کریں گی تلاوت آیت نمبر 91 اور 92 کی؟ جی کروں گی. ہاں جی، آپ 91 92 93 تک کریں تلاوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ
وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين آواز تھوڑی سی اونچی کریں اپنی، آواز تھوڑی اونچی کریں. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. ٹھیک ہے، بس یہیں تک. جزاک اللہ خیرا کثیرا. اچھا، یہ آپ نے جب بھی بیٹھنا ہے ایمان، آپ نے کاپی پینسل لے کر بیٹھنا ہے، اور جو ورڈز آپ کو بتائے جائیں گے ان کے میننگز آپ نے ساتھ ساتھ اس میں تو لکھے ہوں گے پارے میں، لیکن جو روٹ ورڈز ہوتے ہیں نا ہر لفظ کے قرآن میں، جیسے ہم اردو میں لفظوں کے توڑ کرتے ہیں نا، ایک لفظ کے کئی توڑ ہوتے ہیں، لیکن جو عربی ہے نا، عربی میں صرف 3 لفظ کا توڑ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اسے ہم کہتے ہیں کلمہ. کلمہ میں جو 3 لفظ ہوتے ہیں وہ فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ. ٹھیک ہے، اس کے وزن پر روٹ ورڈز کیے جاتے ہیں. تو آپ کو روٹ ورڈ بتائے جائیں گے، اور پیچھے کیونکہ ہم کافی پڑھ چکے ہوئے ہیں تو وہ ہم رپیٹ نہیں کرتے، لیکن آگے آگے انشاءاللہ رپیٹ ہوں گے. ٹھیک ہے، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا. آپ جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے نا آپ کو چیزیں کلیئر ہوتی جائیں گی، کیونکہ آپ نے ابھی سٹارٹ اپ کی ہے، آپ کو تھوڑا سا مشکل ہوگا. میں کوشش کروں گی کہ آپ کی ایک کلاس کوئی پہلے لے لوں جس میں آپ کا پچھلا ریوائز ہو جائے. چلیں، بئس ما جو ہے کتنا برا ہے جو. بئس جو ہے نا اس کا مطلب وہ چیز جو اچھی نہیں ہے، اور ما یہاں پر آیا ہے اس جملے کو اگلے جملے سے جوڑتا ہوا جو کے معنی میں، یعنی بہت برا ہے، کتنا برا ہے. بئس ما اشتروا. ہاں جی بیٹے، کون مانگ رہا ہے؟ کتنا برا ہے. اشتروا جو ہے شین را حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ بیچنے اور خریدنے دونوں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. آپ کو تو پتہ ہے نا اقرا. تو بیچ ڈالا انہوں نے، کیونکہ اس کے بعد میں واو الف لگا ہے تو واو الف ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ جمع ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ضمیر میں آ جاتا نا انہوں نے. ٹھیک ہے، جیسے ہم انگلش میں جب کہتے ہیں نا کہ دے آر. ٹھیک ہے، بھی ہی بدلے اس کے، یعنی بھی جو ہی کا مطلب اس کے اور بی کا مطلب ہوتا ہے ساتھ یا بدلے. انفسہم اپنے نفسوں کو، ان کے یکفروا انہوں نے کفر کیا. اب کاف اور را تو اس کا روٹ ورڈ ہے، اور واو الف اس میں جمع کے لیے وہ بتا رہے ہیں، اور یا کیونکہ پہلے لگی ہوئی ہے تو اس میں یہ فعل مضارع بن جاتا ہے، پر یہ ابھی کنفرمیشن نہیں کیونکہ ابھی ہم فعل مضارع تک نہیں پہنچے. بما ساتھ اس کے جو انزل نازل کیا اللہ اللہ نے بغین ضد کی وجہ سے. اچھا، یہاں پر ایک بات کی گئی ہے کہ اشتروا بھی کے بیچ ڈالا انہوں نے بدلے اس کے، یعنی بیچنے سے مراد یہ ہے کہ طریقہ بدل دیا، اپنا طریقہ اپنی اس آئی ہوئی کتاب کے احکامات کے اپوزٹ کرنا. چل نہیں رہی. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. وہ میں نے آیت جو ہے نا آگے نہیں کی. اب چل رہی ہے؟ اب آگے اب چل رہی ہے. ٹھیک ہے، وہ میں نے آگے کی نہیں تھی نا آیت، تو اب آپ کو آ رہا ہوگا. میں آپ کو روٹ ورڈز نکال دوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. یہ دیکھیں روٹ ورڈ آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کے نیچے؟ ہاں، یہ روٹ ورڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا. اس کے بعد بھی کا ہوگا مراد ہے طریقہ، اور اس کے بعد ہے انفسہم اپنے نفسوں کو، ان کے یکفروا انہوں نے کفر کیا، یہ ہو گیا ہے. اور یہاں پر جو بات ہو رہی ہے نا کہ انزلہ نازل کیا، یہ قرآن کی طرف اشارہ ہے. آپ لکھ لیں کہ انزلہ یہاں پہ قرآن کی طرف اشارہ ہے.
अल्लाह ने बग़यन ज़िद की वजह से। अब यहाँ जो बग़यन है ना, ज़िद बेसिकली ये अदावत को कहते हैं। अदावत होता है दुश्मनी होता है, यानी ख्वाहिशात इस कदर के हद से ही गुज़र जाना, इस अपनी ख्वाहिशात पर ऐसे चलना कि हद से गुज़र जाना बग़यन के मायने में आएगा। और यानी आप अपनी ख्वाहिशात को हासिल करने के लिए हद से गुज़र जाएं, ये उस तरह से है। और जायज़ से तजावुज़ कर जाएं, ये लिखा हुआ आप यहाँ से देखें, जायज़ से तजावुज़ करना या ख्वाहिशात को हासिल करने के लिए हद से गुज़र जाना। और इसको कहते हैं कुछ चाहना, और इसके मायने अच्छे मायनों में नहीं है, यानी वो चाहना जो अच्छा नहीं है, यानी सरकशी बेसिकली इसके मायनों में आती है। अदावत जो होती है ना वो। अन के युनज़्ज़िला नाज़िल करता है अल्लाह मिन फ़ज़लिही अपने फ़ज़ल से। और फ़ज़ल का जो लफ्ज़ी उसको अगर हम मायना देखें ना तो इसका मतलब होता है ज़ायद, यानी अल्लाह का जो फ़ज़ल है वो ज़ायद उसमें आता है, ठीक है। अला मन जिस पर। और फ़ज़ल यहाँ पर आप यहाँ दोबारा कुरान की तरफ इशारा है कि फ़ज़ल अल्लाह ने कुरान की तरफ इशारा किया है कि जो ज़ायद चीज़ मिलती है वो कुरान है और वो अल्लाह का फ़ज़ल है। यशाउ वो चाहता है, ये आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ईमान, जो पीछे भी गुज़रा जो आगे भी आएगा। यशाउ वो चाहता है, मिन इबादिही अपने बंदों में से, फ़बाउ तो वो लौटे, बिग़ज़बिन साथ गज़ब के। अच्छा, तो यहाँ पर जो बात की गई है ना कि किस पर गज़ब हुआ और वो गज़ब अल्लाह ताला के गज़ब से लौटे, ये यहूद की बात हो रही है, ठीक है। उन्होंने जो नाफरमानियाँ की, उन्होंने जो हसद किया और उन्होंने जो अल्लाह ताला की किताब को नहीं माना, तो वो उस हवाले से ये बात हो रही है कि अल्लाह का फ़ज़ल क्या था, कुरान था, किताब थी, वही थी, और उसको उन्होंने झुटला दिया। इसराइल मतलब इसराइल के यहूद, हाँ जी, यहूदियों के बनी इसराइल के हवाले से, क्योंकि अभी उन्हीं की आयत चल रही हैं और ये आगे काफ़ी चलती रहेंगी। तो ये गज़ब जो है ये अल्लाह का शदीद गुस्सा होता है, अल्लाह की शदीद नाराज़गी होती है। हम जैसे कि सूरह फातिहा में भी पढ़ते हैं मग़ज़ूब, कि वो लोग जो मग़ज़ूब हुए जिनके ऊपर अल्लाह। तो वलिल काफ़िरीना और काफ़िरों के लिए अज़ाब है मुहीन, रुसवा कुन। मुहीन हानत अमेज़, यानी रुसवा, देखें किसी का कोई बहुत जलालत, किसी को जलील कर दिया जाए, वो होता है रुसवा कुन, कि ऐसी रुसवाई, ऐसी तौहीन, ऐसी बेइज्जती, ऐसा जलील करना मुहीन के मायने में आता है, ठीक है। और हाँ वाव नून इसका रूट वर्ड है मुहीन का ना। अच्छा, उसके बाद है आयत नंबर, पहले मैं आपको सारे इसके रूट वर्ड बता दूं फिर हम उसकी तफसीर देखेंगे। वाइज़ा और जब, कीला कहा जाता है, लहुम उन्हें, आमीनू ईमान लाओ, उन्हें लहुम उन्हें कौन, बनी इसराइल को, ठीक है। आप लिख लें, क्योंकि ये ज़मीर जो होते हैं ना, अगर ज़मीर समझ में आ जाए ना कि किसकी बात हो रही है तो फिर आपको आइडिया हो जाता है। बिमा उस पर जो, अनज़ला उस पर जो, अनज़ला नाज़िल किया, अल्लाह ने, क़ालू कहते हैं, नुमिनु हम ईमान लाएंगे, बिमा उस पर जो, उनज़िला नाज़िल किया गया, अलैना हम पर, व यकफुरूना और वो कुफ़र करते हैं, बिमा साथ उसके जो, वराअहु उसके अलावा है, उसके अलावा किसके, कुरान के अलावा, ये भी कुरान पाक की बात है, ठीक है।
وہوا حالانکہ وہ الحق حق ہے مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے. اگر یہ ایمان یہ میٹنگ آف ہو جائے نا تو آپ نے دوبارہ جوائن کرنا ہے اسی لنک کو. مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے لما اس کی جو معہم ان کے پاس ہے، یعنی ان کے پاس کیا ہے؟ تورات. ٹھیک ہے، لکھ لیں. قل کہہ دیجئے فلما تو کیوں. فلما یہاں یہ لما جو ہے نا، لما یہ اسم استفہام ہے، یہ بھی لکھ لیں. لما جو ہے یہ اسم استفہام ہے، سوالی. نہیں یہ نہیں، یہ والا جو فلما ہے نا، قل فلما یہ اسم استفہام ہے. لما جو ہے نا، یہ جو لام وجہ جو پیچھے تو یہی ہے نا بوجہ اس کے جو. ہاں جی، اس کا مطلب یہ ہے، یہ اسم استفہام ہوتا ہے جو سوال کے لیے. تو یہ لما جو ہے نا یہ استفہام ہے. فا کا مطلب تو ہوتا ہے تو کیوں. یہاں لکھ لیں، جہاں مرضی لکھ لیں، یہ اسم استفہام ہے. آپ کو بتاؤں گی دو ہے صرف جو حرف و استفہام ہے سوالیہ، الف اور حل. حل ہاں جی، جو باقی جو سارے ہیں وہ اسم استفہام کہلاتے ہیں. اب یہ اسم استفہام ہے، یہ حرف و استفہام نہیں ہے. پھر مطلب میں نے لیکچر غور سے نہیں سنا. کوئی بات نہیں، وہ بھی آپ پڑھیں گے آگے. اسم استفہام اور حرف استفہام ان کے بارے میں میں نے فرق کرنا ہے. ہاں ابھی آپ جب بس لکھیں، اب آپ کو کوئی ٹینشن کی ضرورت نہیں، آپ بس اس کو لکھیں. جیسے جیسے آپ گرامر پڑھتے جائیں گے نا آپ کو کلیئر ہو جائیں گے. اچھا ٹھیک ہے. تقتلون تم قتل کرتے رہے، انبیاء نبیوں کو، اللہ ہی اللہ کے، من قبلو اس سے پہلے. ابھی ہاں آپ ادھر جا کے کھیلو، شور ہو رہا ہے، میں پڑھا رہی ہوں، یا پھر ادھر بیٹھ کے سن لو. انبیاء نبیوں کو، اللہ ہی اللہ کے، من قبلو اس سے پہلے، ان اگر کن تم تھے تم مؤمنین مومن. اچھا آیت نمبر 92 ہے. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق جاءکم آیا تمہارے پاس موسیٰ بالبینات ساتھ روشن نشانیوں کے، ثم پھر اتخذتم. اچھا یہاں پر دیکھیں الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کو توڑ کے پڑھیں گے تو آپ الف کے نیچے کسرہ لگا دیں، زیر لگا دیں گے. اس کو کہتے ہیں عارضی حمزۃ الوصل. یہ عارضی ہوتی ہے، اس میں آپ خود سے لگا نہیں، خود سے کیوں لگاتے ہیں، آپ کیسے ڈیسائیڈ کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں اس میں تیسرا جو درمیان والا لفظ ہوتا ہے نا، خواہ کے اوپر کیا حرکت ہے، یعنی درمیان والے کو دیکھیں گے کیا ہے. تو اس میں پھر اس کو دیکھیں گے، اگر تو زبر ہے تو آپ اس میں کسرہ لگاتے ہیں، بعض اوقات فتحہ بھی لگتی ہے. اور اس میں اگر تو وہ فتحہ کہتے ہیں زبر کو، تو خواہ کے اوپر اگر پیش ہوگی تو حمزۃ الوصل کے اوپر پیش لگ جائے گی. ٹھیک ہے. اور اتخذتم بنا لیا تم نے، العجلا. اب اس میں عین لگی ہوئی ہے تو ہم اس میں الف کے اوپر فتحہ لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ ایسے رول ہیں. یہ اب اجلا میں الف کیا لگا رہے ہیں؟ ال بول رہی ہوں نا میں، اس کو ال بول رہی ہوں. ہاں لام کے ساتھ ہے نا، تو یہ ال ہی ہوگا. نہیں لام کے ساتھ تو آپ ال تو نہیں نہ بولیں گے، آپ ال ہی بولیں گے. ٹھیک ہے، انڈرسٹوڈ ہے. العجلا بچھڑے کو معبود، من بعدہ بعد اس کے، وانتم اور تم، ظالمون ظالم ہو. اچھا جی، اس کے بعد آیت نمبر ہے 93. اس میں ورڈز مجھے نہیں کچھ لگے کہ ڈفرنٹ نہیں نا ہے، وہی ہیں. ہاں وہ آپ روٹ ورڈز دیکھیں گی، جو ان کو مشکل لگیں گے پھر وہ کر لیں گی. ترجمہ تو سامنے لکھا ہوا ہے نا، میں ساتھ ساتھ بول رہی ہوں. وَإِذْ اور جب أَخَذْنَا لیا ہم نے، مِيثَاقَكُمْ پختہ عہد تم سے. میثاق کا جو ہے وہ روٹ ورڈ تو آپ نے بھی لکھا ہوگا، واو سا قاف ہے. پختہ عہد، ہاں جی
पुख्ता अहद को कहते हैं। कुम का मतलब होता है तुम से। वरफ़अना और बुलंद किया, ना नून अलिफ ना जो है ये अलग से लफ्ज़ है और वाव अलग है। वाव का मतलब और नून अलिफ का मतलब हमने। नून यहाँ पे नून अलिफ क्या है? ज़मीर है किसकी? नहनु की। नहनु होता है हम सब, तो उसकी ज़मीर जो जुड़ के आती है ना वो नून अलिफ ना, ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं। चलो, फ़ौक़कुम ऊपर तुम्हारे, कुम का होगा तुम्हारे। एक मिनट मैं इसको देखूं क्या है, चुप कर गई है। अच्छा ऊपर तुम्हारे, फ़ौ का ऊपर को कहते हैं। जी क्या कहा है आपने? मैं कह रही हूँ ये जो रूट वर्ड्स होते हैं इनका क्या काम होता है? ये इनका मैं बताऊंगी आपको। जैसे वरफ़अना है ना, अब आपको समझ आ रहा है कि रूट वर्ड में जो असल लफ्ज़ है वो रा, फ़ा और आइन है ना, और वा जो है इसका मतलब और है। असल लफ्ज़ जो है वो क्या है? रफ़ा है, ठीक है, जिसका हमें मालूम हो रहा है कि इसका मायने हम लेंगे। लेकिन वाव क्या है? हरूफ अतफ़ होते हैं ना, ये पिछलों को अगलों से जोड़ते हैं। और जो नून अलिफ ना है ये ज़मीर के लिए इस्तेमाल होता है, जिसे हम प्रोनाउन कहते हैं ना, ही, शी, इट, दे, वी, ठीक है। तो नून अलिफ ना जो जुड़ गया है ना, तो ये ज़मीर है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो असल लफ्ज़ था वो रफ़ा था, ठीक है। तो रफ़ा का मायने क्या है? बुलंद किया। और नून अलिफ का मायने क्या है? हमने। और वा का मतलब और। तो ये आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपको चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी जब आप बार बार देखेंगे। जब हम काम एक प्रैक्टिस में ले आते हैं और बार बार करते रहते हैं ना, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। अभी आप क्योंकि फ़र्स्ट टाइम आपका ज़ाहिर है बिल्कुल तर्जुमे के साथ कोई भी वो नहीं रहा ना, इसलिए आपको थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। अगर आपने कभी देखा हो तो फिर आपको आइडिया हो जाता। तो अब आपने फ़र्स्ट टाइम देखा है तो इंशाल्लाह हो जाएगा, परेशान नहीं होना बस। अतूरू, तूर को खुदू, तूर जो है वो सराय सीना का वाक़या इधर आ रहा है, जो हमने पीछे भी पढ़ा है और यहाँ पे भी पढ़ेंगे। खुजू पकड़ो, माँ जो आतईना कुम दिया हमने तुम्हें, बेक़ुव्वतिन साथ क़ुव्वत के, वस्माऊ और सुनो। वस्माऊ में देखें आप के सुनने की बात आ रही है ना, समात होती है उससे। और वाव अलिफ है तो जमा को मुखातिब हैं, जमा को ये बात कर रहे हैं। और यहूद क्योंकि वो ज़्यादा थे उनकी तरफ मुखातिब होकर बात की। क़ालू उन्होंने कहा, समीना, अच्छा हम उन्हें बनी इसराइल ही कहते हैं, कुरान की ज़ुबान में यहूद नहीं होता ना, तो वो तो हम उर्दू में उनको यहूद अब कह रहे हैं। और यहूद तो बाद में बने थे, पहले नहीं थे। पहले वो कौन थे? बनी इसराइल ही थे। यहाँ पे बनी इसराइल थे, यहूद तो बहुत बाद बने हैं। लेकिन अभी हमने जो पीछे पढ़ा था उसमें एक आयत में जिक्र हुआ था यहूद और नसारा। यहूद और नसारा उनमें था ना एक, क्योंकि वो बन गए थे ना, लेकिन बाद में बने थे। लेकिन कुरान तो सबसे बाद में आया ना, लेकिन उससे पहले तो वो यहूद बन चुके थे ना। कुरान पाक आने से पहले तो वो यहूद बन चुके थे ना। ठीक है, बात समझ आ गई? तो क़ालू उन्होंने कहा, समिअना सुना हमने, व असैना और नाफरमानी की हमने, व उशरिबू और वो पिला दिए गए, फ़ी क़ुलूबिहिम अपने दिलों में। अब ये पिला दिए गए का भी मतलब मैं बताती हूँ यहाँ पे क्यों आया है। पिला दिए गए किस चीज़ को? मोहब्बत बछड़े की, लिख लें। वशरिबू में का मतलब है पिला दिए गए मोहब्बत बछड़े की। अच्छा, और उसके बाद है फ़ी क़ुलूबिहिम अपने दिलों में, अल इजला बछड़े की मोहब्बत, बेकुफ्रिहिम। अच्छा ये ना ब्रैकेट में मोहब्बत लिखा हुआ है हालांकि इजल का मतलब तो बछड़ा है। असल में जब किसी से मोहब्बत होती है तो उसके जो असरात होते हैं वो हमारे पूरे जिस्म पे ऐसे होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे ठंडा पानी पिए तो पूरे जिस्म को पता चलता है ठंडा पानी पिए, एकदम से वो उसे ठंड सी महसूस होती है। दोबारा वर्ड जरा रीड कीजिएगा। कौन सा? ये फ़ी क़ुलूबिहिम अपने दिलों में। नहीं, इसको तजवीज़ के तौर पे तलहा इधर आओ।
بابا کیا کہنا فی قلوبہم ہے؟ اچھا کیا کہنا ہے؟ ایک منٹ بابا کو کال کرو کال کر کے کیا کہنا ہے یہ تو